العطش العطش العطش. میری درخواست رہتی ہے، گزارش رہتی ہے کہ آپ فضائل میں تھکاوٹ ہو محسوس کرے تو کوئی شکوہ نہیں. آدھا گھنٹہ ہونے کے قریب ہے، مجھے 28 منٹ ہو چکے ہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے. لیکن جب مصائب ہو تو کبھی خستگی محسوس نہ کیجیے گا. نہیں معلوم کس کے پہلو میں شکستہ پہلو فاطمہ زہرا، کس کے پہلو میں علی مرتضیٰ. اہل عذاب، میں کبھی نہیں کہتا آپ کیسے روئیں کیسے گریا کریں، لیکن ہاں امام رضا فرماتے ہیں جب گریا کیا کرو. میسج ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. امام نے فرمایا جب رویا کرو اور روتے روتے تمہارے اشک رخساروں پہ آ جائے تو کوشش کیا کرو کہ ان اشکوں کو رومان سے صاف نہ کیا کرو، بلکہ ان اشکوں کو اپنی پیشانی پہ پھیر دیا کرو، اپنے کانوں پہ پھیر دیا کرو، اپنے گلوں پہ پھیر دیا کرو، اپنی آنکھوں پہ. کہا کہ مولا اس کا فائدہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا جو اشک عزاداروں کے میرے جد حسین کے مسائل سن کر نکلتے ہیں ان اشکوں میں شفا ہے. پہچانے آپ اپنے اشکوں کی عظمت کو. امام رضا نے فرمایا ان اشکوں میں شفا ہے. اللہ اکبر. جو عزاداروں کی آنکھوں سے اشک نکل جائے ان میں شفا ہے. تو جس خاک میں حسین کا لہو مل جائے وہ خاک شفا کیوں نہ بن جائے؟ اجرکم علی الزہرا. دوسری حدیث امام رضا فرماتے ہیں زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا. امام رضا نے فرمایا کہ جب رویا کرو تو بلند آوازوں سے رویا کرو. آپ اشرے برپا کرتے ہیں، محرم آ رہا ہے، خواتین بھی اپنے گھروں میں اشرا برپا کرتی ہیں، لیکن یہ اشرے برپا خواتین کیوں کرتی ہیں؟ یہ سنت جناب زینب ہے، جناب ام کلثوم ہے، اور امام رضا چوتھے امام سے لے کر 10ویں یا 11ویں امام تک ہمارے اماموں نے اپنے گھروں میں اشرے برپا کیے ہیں. یہ ان کی سنت ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے. بڑا شرف ہے عزاداروں کا. آؤ اہل عزا، باب شاہ ولایت پہ آپ آئے ہیں، اپنی مرادیں لے کر جائیے گا معرفت کے ساتھ. آپ جیسے آئے ہیں ایسے نہ جائیے گا، بلکہ کچھ تبدیلی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. امام رضا فرماتے ہیں جب رویا کرو تو بلند آوازوں سے رویا کرو. ایک چاہنے والا کہتا ہے کہ مولا بلند آوازوں سے رونے کا فائدہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا جب کوئی عزادار بلند آوازوں سے روتا ہے میری جدہ ماجدہ شکستہ پہلو اس کے حق میں دعا کرتی ہے پروردگار کربلا میں میرے حسین پر کوئی رونے والا نہ تھا، آج یہ میرے حسین کے چاہنے والے جن کو میں نے چکیا پیس کے پالا. میں نہیں کہوں گا کہ آپ کیسے روئیں، آپ جانے، امام جانے. چکیا پیس کے پالا. اور دوسری عظمت کو آپ سن لیں، میں اشارے دے رہا ہوں، مکمل روایت بیان نہیں کر سکتا. اہل عزا عظمت کو پہچانے اپنی فرض عزا کی. میرے استاد آیت اللہ ناصری افغانی سیریا میں مجھے درس دیتے تھے. وہ بہت اچھے خطیب تھے، دمشق میں قبلہ. وہ خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا، کاش کہ وہ جملہ پہنچ جائے. آپ سمجھ لیجئے گا اگر اعلان ہو جائے ماہ محرم میں 8 بجے مجلس ہوگی تو پھر 8 بجے ہی ہو، 9 بجے نہ ہو، 9:30 بجے نہ ہو. وقت کی کیوں؟ اس لیے کہ اعلان ہوا فرش عزا بچھا، شکستہ پہلو فاطمہ زہرا آ گئی. ان کو انتظار نہ کینے دیا جائے. میرے استاد نے جب مصائب پڑے ہیں دمشق میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا ارے جب مجلس عزا برپا ہوتی ہے کوئی آئے نہ آئے 3 بیویاں مجلس میں ضرور آتی ہے. جنت البقیع سے شکستہ پہلو فاطمہ زہرا شام میں آ کر کہتی ہے اے میری بچی تیرے بابا کی تیرے بھائی کے عزاداروں نے فرش مجلس بچھایا ہے، نہ چلو گی؟ اگر 1-2 منٹ زیادہ ہو جائے معذرت چاہتا ہوں،
لیکن میں ختم کر رہا ہوں. اے میری بیٹی، تیرے عزاداروں نے فرش مجلس بچھایا ہے، نہ چلو گی. جناب زینب کی آواز آتی ہے، اماں. کچھ زندان شام میں فاصلے پر زندان شام میں میری سکینہ سو رہی ہے. میرے زندان پہ دونوں بیویاں جا کر کہتی ہے، اے سکینہ جس کے سینے پر تو سویا کرتی تھی. امام رضا فرماتے ہیں جب کوئی عزادار بلند آوازوں سے روتا ہے، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہ بلائے ناگہانی سے محفوظ رہتا ہے، فرشتوں کے اظہار میں آ جاتا ہے. یہ ہے رونے کی عظمت. بلند آوازوں سے کبھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام رضا نے فرمایا بلند آوازوں سے رویا کرو. چاہنے والا کہتا ہے چاہتا ہوں، چاہنے والا کہتا ہے کہ مولا دوسرا فائدہ بھی کچھ اور ہے. امام نے کہا کہ ہاں، بلند آوازوں سے اس طرح رویا کرو، اس لیے رویا کرو کہ شام غریبہ میں میں کچھ محسوس کر رہا ہوں. کہتے شام غریبہ میں، سمجھ کے کہہ رہا ہوں، شام غریبہ میں جب بچے رو رہے تھے، ان بچوں کو خاموش کرنے کے لیے کوئی کمانچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا. میں نے فکرہ کہا تھا بس مال مجلس کریا ہے. وہاں غربتہ دو ذات ہے جن کو دعا میں مانگا گیا. ایک ذات عباس، یہ عظمت حضرت عباس ہے کہ جن کو علی بن ابی طالب نے اپنی دعا میں مانگا، اور ایک ہے سکینہ جن کو دعا میں حسین نے اپنی دعا میں طلب کیا. پروردگار مجھے چاند سی بیٹی عطا کر دے جو میرے دل کا سکون بن جائے. اللہ اکبر. یہ وہی دعا ہے جو نتیجہ بن کے سکینہ کی شکل میں آئی. اور جب حسین چلے تھے، صبح سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی میرے پاپا کے گھوڑے جو بھی جاتا ہے لوٹ کر نہیں آتا، میرے پاپا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین جھکے سینے سے لگایا، اے میری بچی سنیے گا جملہ، میری بچی دیکھ تیرا پاپا تو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے لوٹ کر آئے، لیکن مجھ سے وعدہ کر جب تماچے لگیں گے تو صبر کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک باپ اپنی بیٹی سے. جب گوشوارے چھنیں گے تو صبر کرنا. اللہ کہا کہ ہاں بابا میں صبر کروں گی. لیکن جب 12 محرم آئی، اونٹ کی ننگی پشت سے وہ سینہ جو سینہ حسین کو سکون پاتا تھا، سینے کے بل باندھا، اونٹ کو دوڑایا گیا، ہڈیوں کی رگڑ سے سکینہ کا سینہ چھل گیا. آواز دی بابا. تماچے لگے، صبر کیا. گوشوارے چھینے گئے، صبر کیا. لیکن میرے بابا. جزاکم اللہ. میں نے عرض کیا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ رحم دل ہوتا ہے. مجھے حکم ہے تو جملے اجازت چاہتا ہوں. جو رحم دل ہوتا ہے وہ سخت دل نہیں ہوتا. ایک چوراہا، ایک بازار، عورتیں بنظر تماشا دیکھ رہی تھی، لیکن ان خواتین میں، ان عورتوں میں ایک مومنہ بھی تھی. اس نے دیکھا نیزوں پر کٹے سر، ان کٹے سر میں ایک چھوٹا سا سر دیکھ کر تڑپ گئی. تو جملے ہیں لہذا مجلس تمام ہو گئی، رہا نہ گیا. اس نے دیکھا دو جملے کہنے کی مجھے طاقت نہیں ہے. اس نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ، مشاہد کو محسوس کیا جاتا ہے، ایک ضعیفہ جناب زینب کے دامن کو پکڑ کر، ایک مومنہ نے دیکھا جب ایک ضعیفہ جناب زینب کے سکینہ کے دامن کو پکڑ کر کہہ رہی تھی العطش العطش العطش. اس کے علاوہ کوئی فقرہ نہیں تھا روایت میں، میں نے جو پڑھا ہے العطش العطش. مومنہ نے سقف خانہ سے اترا، دیکھا نہ گیا، رہا نہ گیا، تڑپ گئی. کیوں؟ اہل بیت کی محبت تھی دل میں. شاید کلیجہ پھٹ سے ہے، رہا نہ گیا. وہ تیزی کے ساتھ جناب زینب کے پاس آئی اور ایک جملے پر توجہ چاہوں گا پر دلوں تک بات پہنچ جائے. جب آئی اور آنے کے بعد
کوزے میں آنے کے بعد کہتی ہے اے ضعیفہ مجھے یہ بتا دو کہ یہ بچی کون ہے. سن لیا آپ نے ختم یہ بچی کون ہے؟ تو جناب زینب نے فرمایا بس اتنا جان لے کہ یہ یتیم ہو چکی ہے, اس کا بابا کربلا میں شہید ہو گیا. وہ کہتی ہے مجھ سے اس بچی کا کلپنا دیکھا نہیں جاتا, یہ بچی بڑی پیاسی ہے, کیا میں اس بچی کے لیے سبیل عام کروں, کیا میں پانی کی سبیل کروں؟ ساقی کوثر کی بیٹی خاموش رہی, دوڑتی ہوئی تیزی کے ساتھ گھر میں آئی. روایت کو میں نے سمیٹ دیا, ٹھنڈا پانی کوزے میں لائی, جناب زینب کو دے کر کہا اے مومنہ اے معظمہ لو اب اس بچی کو پانی پلا دو, مجھے بھی سکون مل جائے گا, سکون مل جائے گا. اور کہتی ہے دیکھو جب آپ کی بچی پانی سے سیراب ہو جائے, تھکیے گا نہیں پلیز 2 منٹ کے لیے, جب پانی سے سیراب ہو جائے تو میرے لیے 3 دعائیں کرانی. جناب زینب نے کوزے پر ہاتھ رکھا, رکھنے کے بعد کہا سکینہ ہم اہل بیت کسی سے کچھ لینے سے پہلے اسے عطا کر دیتے ہیں. اتنا سننا تھا, جناب زینب نے فرمایا مومنہ بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر وطن سے دور ہے, وہ خیریت کے ساتھ اپنے وطن لوٹ آئے. وطن کا نام سنا مدینہ یاد آ گیا. سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار تجھے میری وطنی کا واسطہ, اس کا شوہر خیریت کے ساتھ مال مجلس کو گریا ہے. جناب زینب نے فرمایا مومنہ پتہ تیری دوسری دعا کیا ہے؟ سمیٹا بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میری دوسری دعا یہ ہے کہ جیسے یہ بچی یتیم ہوئی میرے بچے ایسے یتیم نہ ہوں. لفظ یتیمہ سکینہ نے سنا, سر حسین کو دیکھ کر کہا بابا آج آپ کی یتیمہ پر کیسا وقت آ گیا. ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ, جیسے میں یتیم ہوئی اس کے بچے یتیم نہ ہو. آخری جملہ آپ نے حق ادا ادا کیا, آخری جملہ سن لے, اور میرا میں بھی آپ سے دعاؤں کا طالب ہے. جناب زینب نے فرمایا مومنہ بتا تیری آخری دعا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے سنیے گا, وہ کہتی ہے میری آخری دعا یہ ہے کہ جب مدینے چلی جاؤں, مدینے کا نام جناب زینب نے سنا, مدینے کا نام سنا تڑپ گئی. وہ کہتی جناب زینب نے فرمایا اے مومنہ مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا مدینے میں میرے آقا زادے ہیں, میرے آقا زادیاں ہیں, ان کی جا کر زیارت کروں گی, ان کی جا کر خدمت کروں گی. جناب زینب نے فرمایا مومنہ یہ بتا دے کہ تیرے آقا زادوں کے نام کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میرے ایک آقا زادے کا نام حسین, ایک آقا زادے کا نام حسن. زینب کے دریا میں اضافہ ہوا اور کہتی ہے اچھا یہ بھی بتا دے کہ تیری آقا زادیوں کے نام کیا ہے؟ بابر بتا تیری آقا زادیوں کے نام کیا ہے؟ تو کہتی ہے اپنے کانوں کو قریب کرو اس لیے کہ بازار ہے. ہائے ہائے یہ بازار ہے, میں نہیں چاہتی کہ میری آقا زادیوں کے نام کوئی سن لے. لبوں کو قریب کیا اور کہا میری ایک آقا زادی کا نام زینب, ایک آقا زادی کا نام کلثوم. جناب زینب نے فرمایا اے مومنہ مجھے یہ بتلا دے کہ اس چوراہے پر اس بازار میں اگر اپنے آقا زادوں کے اپنی شہزادیوں کو اس بازار میں جملہ سنبھال لے, بی بی سیدہ آپ کی سزا کو قبول فرمائے, آپ کی مرادیں پوری ہو جناب سکینہ کے صدقے میں. مومنہ یہ بتلا دے کہ تیری آقا زادیاں جن کو تو جانتی ہے اگر اس چوراہے پر اس بازار میں اپنی آقا زادیوں کو دیکھے گی تو کیا پہچانے گی؟ وہ کہتی ہے خبردار جن کی ماں کا جنازہ شب کے سناٹے میں اٹھا, کہاں میری آقا زادی زینب, کہاں یہ
مجھے موت آ جاتی میں کہوں گا ام حبیبہ ارے تم نے تو سنا، لاکھوں سلام زینب پر کہ جو 70 قدم کے فاصلے سے